السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ جیا خان اور آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب نگری اسپیشل ناول جو کہ تحریر ہے شازمین مہدی کی، ایپیسوڈ نمبر 15۔ ناول کا نام ہے وفا لازم ہے۔ ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبا دیجیے۔ اب بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ بہرام سے اتنی باتیں سننے کے بعد دعا نے دوبارہ اس کا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اب بس وہ تھی اور اس کا بھادی۔ بہرام سے اس کا سامنا ان دنوں ویسے بھی کم ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ سے ان دنوں بہرام نے نہ جانے کہاں اتنا مصروف تھا کہ وہ رات کے گھر آتا جب دعا سو چکی ہوتی۔ صبح ناشتے پر ملاقات ہوتی مگر اس وقت بہرام ہادی کی طرف متوجہ ہوتا، نہ کہ دعا کی طرف۔ یہ معمول پچھلے ایک ہفتے سے تھا۔ وہ بے حد کسی کیس میں مصروف تھا۔ نانو بوا رات کو کہہ رہی تھی کہ آج ہم رات کا کھانا ان کی طرف کھائیں۔ ہاں کیوں نہیں بچے، ضرور۔ ویسے بھی آج بہرام دی گھر ہے۔ آج سنڈے ہونے کی وجہ سے بہرام گھر تھا پورے ایک ہفتے بعد۔ جی میں پھر بوا کو کال کر دیتی ہوں، لگتا فون اوپر ہی رہ گیا ہے۔ میں کر کے آتی ہوں۔ جاؤ کر دو۔ دعا ابھی پہلی سیڑھی پر تھی جب اسے بہرام کی آواز سنائی دی۔ اللہ خیر، آج کیوں چنگیز خان کا پارا چڑھا ہوا ہے؟ مگر کمرے کے کھلے دروازے میں آتے دعا کے قدموں کو بریک لگا تھا۔ سامنے تو بہرام بنا شرٹ کے الماری کو الٹ پلٹ کر چکا تھا۔ اس کو غصے سے بھرا دیکھ دعا وہی کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ ایک پل کو دل کیا جا کر مدد کر دے۔ میں کیوں جاؤں؟ دوسرے پل دل نے انکار کر دیا۔ کیا تماشا ہے یہ؟ بہرام ابھی نہا کر نکلا تھا، سیاہ ڈریس، پینٹ پر شرٹ لیس، گردن میں ٹاول ڈالے وہ الماری کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے ٹھیک 1 گھنٹے میں آئی جی سے ملنا تھا۔ رستے میں بھی وقت لگنا تھا اور اسے پہننے کے لیے کوئی شرٹ نہیں مل رہی تھی۔ غصے سے اس کے ماتھے کی تیوری چڑھی تھی جس سے اس نے دعا سے کہا تھا اس کی چیزوں کو ہاتھ نہ لگانے کا۔ دعا نے کسی چیز کو چھوا کیا دیکھا بھی نہیں تھا، بھلا اسے کیا ضرورت تھی اپنی عزت افزائی کروانے کی؟ بہرام نے پہلی اور دوسری اور تیسری تینوں الماری دیکھ کر ڈالا مگر کوئی بھی شرٹ پریس نہیں تھی۔ اول تو اسے سفید جو شرٹ چاہیے تھی وہ دھلی ہی نہیں تھی۔ اس نے سفید ٹی شرٹ پہننے کا سوچا مگر وہ بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ نورا بی، نانو وہ کہتے غصے سے پلٹا مگر سامنے کھڑی دعا کو اپنی طرف توجہ دے کر گڑبڑا گئی تو وہ مزے سے تماشا دیکھ رہی تھی مگر اب وہ بھوکلا گئی۔ چہرے کی مسکراہٹ بھی پل میں سمٹ چکی تھی۔ میری وائٹ ٹی شرٹ کہاں ہے؟ دعا استدی سے ایک طرف ہوتے گزرنے لگی جب اس کے قدموں کو بہرام کی سخت ناگوار آواز نے روک لیا۔ دعا پہلے رکی مگر پلٹی نہ۔ میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ سنائی کم دیتا ہے تمہیں؟ بہرام کا موڈ حد درجے خراب ہو چکا تھا۔ دعا بنا کچھ کہے اس کے پاس سے گزرتے الماری کے پاس گئی اور نیچے والا کبرڈ کھول کر اس میں سے کئی طے شدہ شرٹ نکال کر اس کے سامنے کی جسے بہرام نے بنا کچھ کہے اس کے ہاتھ سے غصے سے لیا بلکہ چھینی تھی۔ میں شاید اس گھر میں ہادی کی ماں کی حیثیت سے ہوں، صرف آپ کی خدمت کرنے کے لیے نہیں۔ دعا کا بھی موڈ خراب ہو چکا تھا اور اس کے حکم دینے پر اوپر سے اتنا حقیر آمیز لہجہ دعا کاٹ دار لہجے میں کہتے جانے لگی کہ اچانک اس کی کلائی بہرام کی سختی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا اور سخت جارحانہ انداز سے اسے دیوار سے لگاتے ارد گرد ہاتھ رکھے تھے۔ اس کا رستہ بند کیا تھا۔ تمہاری زبان دن بدن بے لگام ہوتی جا رہی ہے اور مجھے اس طرح کی زبان دراز عورتوں سے سخت نفرت ہے، اس لیے آج کے بعد سوچ سمجھ کر تمیز کے دائرے میں رہتے بات کرنا۔ بہرام ایک ایک لفظ چبا کر کہتے پیچھے ہوا تھا جبکہ دعا تعصب سے اسے دیکھتی رہی۔ آج بہرام رات سلمان لوگوں کی طرف دعوت ہے تو کوشش کرنا جلدی آ جاؤ۔ سوری میں نہیں جا پاؤں گا، اس نے صاف انکار کیا۔ بہرام جہارا بیگم کو توقع نہیں تھی کہ وہ ایسے انکار کرے گا۔ مجھے آئی جی سے ملنا ہے، اس کے بعد مجھے کسی پرسنل کام سے جانا ہے، ہو سکتا میں رات کو بھی لیٹ ہو جاؤں۔ دعا انجان بنی ناشتہ کرتی رہی جبکہ جہاں آرا بیگم ایک نظر بہرام اور پھر دعا کو دیکھا جو سر جھکائے ناشتہ کر رہی تھی۔ دعا جہاں آرا بیگم کے بہرام کے جانے کے بعد دعا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ نانو آپ پریشان نہ ہو، مجھے برا نہیں لگا، میں جانتی ہوں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ دعا نے مسکراتے کہا دعا اسے وقت لگے گا۔ نانو ابھی کوئی جلدی نہیں ہے، اچھا ہے وہ وقت لے لیں، آپ ہمارے لیے فکر مند نہ ہوا کریں، ہم دونوں کو ہی اس رشتے کو سمجھنے میں ٹائم لگے گا اور جو ان کے ساتھ ہوا ان کا بھی ایک دم سے یقین بحال نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ سب چھوڑیں اور بتائیں رات کو کیا پہنیں گی؟ جبکہ بہرام جو گاڑی کی ٹیبل پر بھول گیا تھا وہ لینے آیا تھا مگر دعا جہارا بیگم کی بات رک گیا۔ آج پہلی بار دعا کی باتوں پر اس کے چہرے پر شکن نہیں آئی تھی بلکہ کوئی بھی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ بہرام کو کوئی سامنے ٹیبل پر نظر آ گئی، وہ بنا دعا لوگوں کی طرف گئے وہاں سے ہی چابی لیتے چلا گیا۔ شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا مگر بہرام کو اس رات کے بعد دعا نے شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا تھا۔ ہادی کی طرف سے خیریت کی بات تھی، ہادی کو اس نے ایک بار بھی روتے نہیں سنا تھا، ورنہ بچے اکثر ماؤں کے پاس بھی روتے ہیں۔ دعا ہادی کا کھانے پینے سونے اٹھنے دعاؤں کا ہر چیز کا خیال رکھتی تھی۔ ہادی مکمل طور پر ریکور کر چکا تھا مگر ابھی 6 ماہ تک اس کا کورس چلنا تھا۔ دعا ایک بار جا کر اس کا چیک اپ بھی کروا چکی تھی اور امروزیے کے مشورے کے بعد اس نے ہادی کا مکمل ڈائٹ چارٹ بھی پلان کیا تھا
کیونکہ اب ہادی 6 ماہ سے بڑا ہو چکا تھا، جس لیے اب دودھ کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کافی چیزیں بھی کھانا ضروری تھیں، جس میں دلیے، جوسز، ہاف بوائل انڈا، گوشت کے چھوٹے چھوٹے ریشے کے دہی اور ہلکی پھلکی دوسری غذائیں بھی شامل تھیں۔ بہرام واقعی میں نہیں آیا تھا، دعا نے اس کے ٹف روٹین کا بتا دیا تھا وہ اور بابا کو۔ وہ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے زیادہ کوریدا نہیں۔ دن ایک کے پیچھے ایک گزرتے رہے۔ بہرام کی ڈیوٹی کا شیڈیول بدلی ہو گیا تھا۔ آج کل وہ رات کے وقت جا رہا تھا، پتہ نہیں وہ کس کیس میں اتنا مصروف تھا کہ اسے اپنے کھانے پینے کا ہوش نہیں تھا۔ بقول نانو بیگم کے اتنا سا منہ نکل آیا ہے ان کے بچے کا۔ ارے کہاں نانو بیگم، پہلے جیسا ہی تو ہے، کہاں ہوتے ہو آج کل؟ بوڑھی نانی کو شکل ہی نہیں دکھایا کرو۔ کتنے دن ہو گئے ہیں تم رات گئے آتے ہو جب ہم لوگ سو چکے ہوتے ہیں اور صبح سویرے نکل جاتے ہو۔ نانو بس کچھ دن اور پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گا، پہلے کی طرح۔ بس ایک بہت اہم کیس ہے نا، تو وہ ہم سے پہلے بھی کہتے ہیں۔ ان کی خفگی بھری آواز پر ہلکے سے مسکرایا۔ اسی پل دعا کی نظر پڑی اور اس کے چہرے پر دل نے بے اختیار ماشاءاللہ کہا تو وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ جی پہلے بھی کہتا ہوں، مگر یہ الگ نوعیت کا ہے، یوں سمجھ لے میرے اب تک کے کیریئر کا سب سے اہم کیس ہے۔ چلو پھر تمہیں اللہ کامیاب کرے، آمین۔ دعا نے دل میں نانو کی دعا پر آمین کہا۔ بہرام پھر تو اس میں خطرہ بھی زیادہ ہوگا۔ جہاں بیگم نے اپنے اندر کے ڈر کو زبان دی۔ یہ تو ہے، بہرام پھر کیوں ایسے کیس کو ہاتھ میں لیا؟ نانو زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، آپ پریشان نہ ہو، میں لیٹ ہو رہا ہوں، چلتا ہوں۔ اوکے اللہ حافظ، میں نکلتا ہوں۔ بہرام نے جلدی سے جوس کا گھونٹ بھرا اور کلائی میں پہنی گھڑی ایک نظر ڈالتے کہا، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ بہرام نے جھک کر جہاں بیگم کے سر پر بوسہ لیا اور سوئے ہوئے ہادی کو بھی پیار کیا، جو فیڈر پیتے ہی دوبارہ سو گیا تھا۔ دعا سلمان کہہ رہا تھا کہ یونیورسٹی بات ہوئی تھی تمہاری؟ جی نانو بات ہوئی ہے، یہ سیمسٹر مس ہو جائے گا انشاءاللہ، اگلی بار دوں گی ایگزام۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں نانو، اگلی بار ہو جائے گا کلیئر۔ چلو اللہ بہتر کرے گا۔ کیا بات ہے نانو، آپ کچھ پریشان سی لگ رہی ہیں؟ دعا جو ابھی بابا لوگوں کی طرف سے آئی تھی، جہاں بیگم کو لان میں بیٹھے دیکھ کر ان کی طرف آ گئی، جبکہ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ دعا کی موجودگی کا احساس نہ ہوا۔ نانو کیا بات ہے نانو، آپ پریشان ہیں؟ خیریت ہے؟ پتہ نہیں بے چینی سی ہو رہی ہے، کیوں؟ آپ مجھے کال کر لیتی، میں فوراً آ جاتی۔ آپ اکیلی تھی شاید، اس لیے دل گھبرا رہا ہوگا۔ نورا کہاں ہے؟ نورا کھانا بنا رہی ہے تو رمشا کو پاس بٹھا لیتی، وہ پتہ نہیں اندر ہوگی۔ دعا بہرام کو کال کرو۔ دعا چونکی۔ نانو آپ ٹھیک ہے نا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے، پر مجھے بہرام سے بات کرنی ہے۔ دعا نے بہرام کو کال ملائی، بیل جا رہی تھی مگر وہ فون ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ نانو وہ فون نہیں اٹھا رہے، شاید کسی کام میں مصروف ہوں گے۔ آپ آئیں میرے ساتھ، اندر چلیں، نماز کا وقت ہونے والا ہے، اس کے بعد چائے پیتے ہیں، دونوں مل کر۔ چلو۔ دعا جہاں بیگم کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ دونوں باتیں کرتے کرتے اندر آ گئی۔ ہادی ویسے بھی دعا کی گود میں سو چکا تھا۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد دعا نیچے آئی تو جہاں بیگم ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ ہادی سے باتیں کرتی کچن میں آئی، چونکہ ہادی اٹھ چکا تھا۔ آ گئی آپ؟ مجھے تو کافی ٹائم ہو گیا ہے، آتے نماز پڑھنے چلی گئی تھی۔ آپ سناؤ کیا بنایا؟ دعا ایک بازو کی گود بنائے اس میں ہادی کو لیے، دوسرے سے اس کے لیے صاف فیڈر اور دودھ کا پاؤڈر نیم گرم پانی میں مکس کرنے لگی، جبکہ ہادی اس کے کندھے کے ساتھ لگا جوڑے میں کچھ آوارہ نکلے بالوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ نہیں ہادی نے دعا کے بال منہ میں ڈالے جب دعا نے اسے منع کیا، مگر وہ مسلسل انہیں منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دعا ساتھ ساتھ نورا سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ آج سارا کچھ سر کی پسند کا بنا ہے، نورا کے بجائے۔ اندر آتی رمشا نے دعا کو جواب دیا۔ دعا کے ہاتھوں کی حرکت رکی اور اس نے ایک نظر رمشا کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ویسے بھی ان دنوں وہ گھر پر ڈنر نہیں کر رہے تھے، دعا نے مسکرا کر کہا، جبکہ دعا کی بات پر رمشا کی مسکراہٹ سمٹی۔ نورا آپ کافی تھک گئی ہوں گی۔ رمشا اگر آپ کچن میں نورا کا ہاتھ بٹا رہی ہیں تو پلیز چائے بنا دیں گی، میں ہادی کو فیڈ کروا لوں۔ دعا نے رمشا کو دھواں ہوتے چہرے کو دیکھتے کہا تھا، جبکہ نورا نے بہت مشکل سے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ بڑی آئی مجھے جتانے والی۔ دعا رمشا کے ارادے اچھے سے سمجھنے لگی تھی، پل میں اسے اس کا مقام یاد کروا دیا تھا۔ کھانا ہم ہادی کے بابا آنے کے بعد ہی کھائیں گے آج۔ جی رمشا نے مرے دل سے کہا۔ اٹھ گیا میرا شہزادہ؟ جی کب کا اٹھ گیا ہے، بہرام کا فون تو نہیں آیا؟ نہیں آپ بیٹھیں، نورا چائے لے آئیں۔ جی بہو بیگم۔ چلیں نانو آج چائے پیتے کوئی اچھی سی مووی دیکھتے ہیں، دعا نے کہتے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا۔ ایک دو چینل چینج کرنے کے بعد وہ نیوز والے چینل پر پہنچنے اسے بدلتے اس سے پہلے کہ ہاتھ کی نہ صرف حرکت رکی بلکہ سامنے سے گزرتے چہرے سے اس کی آنکھیں پترا گئیں۔ سامنے ہی تو بہرام کی کو ہائی لائٹ میں دکھایا جا رہا تھا، خون میں لت پت اس کی سفید شرٹ سرخ ہو چکی تھی۔ دعا کے ہاتھوں سے ریموٹ کنٹرول زمین پر گر گیا، جبکہ اپنے لخت جگر کو ایسے دیکھتے جہاں بیگم کی چیخ بے ساختہ تھی، جس پر نورا اور رمشا بھی ہال کی طرف بھاگی تھی۔
اللہ خیر۔ جبکہ سامنے کا منظر انہیں بھی ساکت کر گیا تھا۔ اماں جی حوصلہ کریں، نورہ بھاگ کر جہاں آرا بیگم کے پاس آئی، جبکہ دعا پتھر کی ہو چکی تھی۔ دعا نانو، دعا جہاں آرا بیگم کے بے ربط ہوتے الفاظ پر چونکی۔ نانو کچھ نہیں ہوگا انہیں، میرا فون۔ دعا نے غائب دماغی سے ساتھ ارد گرد دیکھا۔ فون سامنے پڑا تھا مگر وہ خالی دماغ اور نظروں سے ارد گرد ڈھونڈ رہی تھی۔ نورہ پانی دو نانو کو۔ دعا کپ کپاتے ہاتھوں سے فون اٹھاتی، آنسو کب آنکھوں سے بہنے لگے وہ نہیں جانتی تھی۔ دعا کے مسلسل کال کرنے پر دوسری طرف کوئی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ ریحان بھائی، ریحان بھائی کا نمبر، دعا کہتے لائن کی طرف بھاگی اور فون نمبر ڈائری سے نمبر نکالا۔ دوسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ریحان بھائی، میں دعا۔ ہاں بھابھی، میں سمجھ گیا ہوں بھائی، وہ ٹی وی کچھ نہیں ہوا، بہرام ٹھیک ہے، میں پاس ہوں۔ آپ کہاں ہیں اور نانو بیگم کو پتہ ہے کیا؟ جی، آپ پہلے نارمل ہوں اور فون لاؤڈ سپیکر پر ڈالیں۔ نانو، بہرام ٹھیک ہے، میں پاس ہوں اور آپ پلیز روئیں مت بلکہ دعا کریں۔ پر بھائی گولی؟ جی یہ سچ ہے، بہرام کو گولی لگی ہے مگر وہ بازو میں لگی ہے۔ ریحان نے جھوٹ بولتے آنکھوں کو سختی سے میچا۔ ریحان میری بات کرواؤ، ابھی وہ اندر ہی ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے، آپ کی بات میں کرواتا ہوں۔ بھائی آپ پلیز ہمیں ہاسپٹل کا بتا دیں۔ نہیں، ریحان گڑبڑا گیا، نانو کی ایسی حالت نہیں تھی کہ بہرام کو اس سے دیکھتی۔ کیوں بھائی، آپ ایسا کیسا چھپا رہے ہیں؟ پلیز سچ بتائیں۔ دعا فون کان سے لگاتے نانو سے دور ہوتے بولی۔ اسے ریحان کی آواز لڑکھڑاتی محسوس ہوئی تھی، مطلب کچھ تو تھا جو وہ چھپا رہا تھا۔ بھابھی آپ کو ہمت سے کام لینا ہوگا، یہ وہ وقت صبر ہمت سے کام لینے کا ہے۔ آپ پر ہادی کے ساتھ ساتھ نانو کی ذمہ داری بھی ہے۔ بھائی پلیز بتائیں، بہرام کیسے ہیں؟ کسی انجانے خوف سے اس کی دھڑکنیں تھمنے لگی۔ بہرام کا نام ٹوٹ کر ادا ہوا۔ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، بہرام کی کنڈیشن سیریس ہے۔ کیا؟ جی بھابھی، اسے بازو کے ساتھ ساتھ سینے پر بھی گولی لگی ہے، خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ سیریس ہے، آپ پلیز دعا کریں۔ آگے کیا کہہ رہا تھا ریحان، اسے کچھ سمجھ نہیں آئی، دماغ سائیں کرنے لگا تھا۔ دعا۔ اسی پل بوا، شبنم اور پیچھے پیچھے سلمان صاحب گھر میں داخل ہوئے تھے۔ بابا جانی، دعا بابا کو دیکھتے ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ بس میرا بچہ، کچھ نہیں ہوگا بہرام کو، اللہ خیر کرے گا۔ بوا جہاں آرا بیگم کے پاس جاتے انہیں تسلی دینے لگی، شبنم تم دعا کو سنبھالو، میں نکلتا ہوں، بابا مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ نہیں بچہ، تمہارا یہاں رہنا بہتر ہے، وہاں پولیس میڈیا ہوگی اور جہاں اماں جی بھی ہیں، تم ان کے پاس رہو، میں پل پل کی خبر دیتا رہوں گا۔ جی۔ بہرام کیسا ہے اب؟ سلمان صاحب ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ ابھی انکل آپریشن جاری ہے، کیسے ہوا یہ سب؟ انکل، بہرام پچھلے 6 ماہ سے ایک سیکرٹ مشن پر تھا، ایک بہت بڑے گروہ کے پیچھے، اور آج فائنل ڈے تھا، انہیں اریسٹ کرنا تھا۔ اسی دوران ان دونوں کی طرف سے فائرنگ ہوئی اور بہرام کو پہلے بازو پر گولی لگ گئی مگر اس کی بنا پر کی پرواہ کیے آپریشن جاری رکھا اور وہ گروہ کے 2 لوگوں کو ہلاک کر دے جبکہ ایک کو گرفتار کر لیا۔ مسلسل خون بہنے سے بھی اس کے ارادے کمزور نہیں ہوئے مگر عین لاسٹ ٹائم پر اس گروہ کے مجرم نے جاتے بہرام کے سینے کا نشانہ لیا، جس کے نتیجے میں بہرام کے عین دل سے قریب گولی لگی ہے۔ اس مجرم کا کیا ہوا؟ بہرام نے گولی لگنے کے باوجود بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ سلمان صاحب کو اپنے داماد کی بہادری کا سن کر فخر محسوس ہوا بلکہ سکون سا اندر محسوس ہوا تھا۔ رات گہری ہونے کی وجہ سے انفال تو کمرے میں آتے ہی سو گئی تھی، نیند سے حواس معطل ہو چکے تھے۔ اب ارتضیٰ نے سامان گاڑی میں رہنے دیا تھا، جانتا تھا کہ انفال کی نیند سے بری حالت تھی، اس لیے اسے ڈسٹرب نہ کیا۔ میرب بس کر دو۔ نہیں، آپ بتائیں پہلے وہ کون ہے؟ رامش نے نظر چرائیں۔ بتائیں نا وہ کون ہے؟ رامش بہن کی حالت دیکھ کر شدت زدہ رہ گیا تھا۔ رامش تم ہی بتا دو، آخر کون تھی وہ لڑکی جو ارتضیٰ کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی؟ ماما وہ، رامش پل کو رکا۔ ہاں بتاؤ، وہ ارتضیٰ کی بیوی ہے۔ واٹ؟ خبر تھی کہ دھماکہ جس نے میرب کے ساتھ ساتھ مسز کمال کو بھی شاک کر دیا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شادی نہیں کر سکتے۔ میرب چیختے چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگی تھی، سب سے سنبھلنا مشکل ہو گیا تھا۔ میرب بات تو سنو میری۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں سننا، میرب تمہیں لگ جائے گی، پلیز چھوڑ دو۔ رامش نے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ سے کرسٹل کا واز لیا تھا۔ ماما، میرب نے میڈیسن لی تھی آج؟ نہیں۔ ماما آپ پلیز دھیان دیا کریں، میرب رامش کی اکلوتی بہن تھی، گھر کے بے جا لاڈ پیار نے اسے بے حد ضدی بنا دیا تھا اور سائیکو بھی۔ یہ بے جا محبت اس لیے زہر ثابت ہو رہی تھی۔ سچی انفال، تم نے کل رات اتنے بڑے مال سے شاپنگ کی تھی؟ ہاں سچی۔ اچھا، میں آ جاؤں دیکھنے؟ نور کو دیکھنے کا تجسس ہونے لگا۔ اس کے تجسس بھرے لہجے پر انفال نے مسکراتے سامنے بکھری چیزوں کو دیکھا۔ اسے یہ سب پسند تھا مگر اس سب کی کبھی حسرت نم نہیں رہی تھی، جو ملتا وہ اس میں ہی خوش تھی مگر نور کو یہ سب بہت پسند تھا۔ اکثر وہ انفال سے کہتی کاش یہ سب ہمارے پاس بھی ہوتا، وہ جس پر وہ اسے ٹوک دیتی اور کہتی جو ہے اس پر الحمدللہ کہو اور اس میں خوش رہا کرو۔
ہاں آ جانا۔ رضیہ بیگم نے سنا تو سنتے ہی انکار کر دیا تھا۔ امی آخر کیوں نہیں جا سکتی میں؟ نور تمہارا دماغ کام کرتا ہے؟ ارتضیٰ کیا سوچے گا؟ امی وہ کون سا دن کے وقت گھر پر ہوتے ہیں جو سوچیں گے میں 2-3 گھنٹوں میں واپس آ جاؤں گی؟ نور نہیں، تم آج نہیں جاؤ گی۔ بات 1-2 گھنٹوں کی نہیں ہے، بات اصول کی ہے۔ انفال ابھی رات کو ہی گئی ہے، آج تم چلی جاؤ گی؟ کیا اچھا لگتا ہے روز جانا؟ نور انفال اور ارتضیٰ کی زندگی میں پہلے ہی زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ انفال وہاں کے ماحول میں خود کو ڈھال لے، ارتضیٰ کے مزاج کو سمجھے، اور ایسا منہ اٹھا کر بیٹیوں کے گھر جانا نہیں جایا جاتا۔ کچھ دنوں تک میں اور تمہارے ابو جائیں گے، ساتھ ہے بے شک چلی جانا، مگر آج نہیں۔ آپ پتہ نہیں کون سے زمانے میں رہتی ہیں امی۔ نور پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ جی تو ناظرین ابھی آپ کو ہاسپٹل سے لائیو مناظر دکھائی جا رہے ہیں۔ جیسا کہ کچھ دیر پہلے ڈاکٹر نے بتایا کہ ڈی ایس پی بہرام گردیزی کا آپریشن کامیاب ہو چکا ہے، مگر انہیں ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ ابھی ہم آپ کو لے چلتے ہیں آئی جی پنجاب کی طرف، جو کہ ابھی یہاں پہنچے ہیں۔ رپورٹر کہتے آئی جی پنجاب کی گاڑی کی طرف بڑھا تھا اور ابھی آ کر رکی تھی۔ جی تو سر، کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنے آفیسر کے بارے میں؟ مجھے بہت فخر ہے اپنے آفیسر پر، جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا عوام اور ملک کا سوچا، اور ان کی ہر طرح پر آفیسر پر قوم کو فخر ہونا چاہیے۔ وہ لوگ اور بھی باتیں کر رہے تھے۔ دعا جہاں بیگم کے کمرے سے بابا کی بات کرتی باہر نکلی تھی۔ وہ ٹی وی پر چلتے آئی جی کے انٹرویو کے لیے رک گئی۔ دعا جی بابا بیٹا، اماں جی کیسی ہیں آپ؟ بابا روئی جا رہی ہیں سب۔ آپ بتائیں بہرام کیسے ہیں؟ بیٹا ابھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، آپریشن ہوا ہے مگر بہرام ہوش میں نہیں آیا، خون کافی بہہ چکا ہے۔ تم دعا کرو اور اماں جی کا خیال رکھنا۔ میں یہاں پر ہی ہوں بہرام کے پاس، جیسے ہی اسے ہوش آ جاتا ہے تمہیں کال کرتا ہوں۔ جی بابا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی، بہت کٹھن وقت تھا یہ سب کے لیے۔ بہرام کو کہیں فجر کے وقت جا کر ہوش آیا تھا۔ دعا مسئلے پر بیٹھی دعا کر رہی تھی جب فون کی بیل ہوئی اور اس نے فوراً فون اٹھایا۔ السلام علیکم دعا بچہ، بہرام کو ہوش آ گیا ہے۔ بہرام کے ہوش میں آنے کا سنتے اس نے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ بہرام اب نارمل ہے، اماں جی کو بتا دو، اور ہاں کچھ دیر میں اماں جی کو ڈرائیور کے ساتھ لے کر آ جانا۔ جی بابا جان۔ سویا تو خیر کوئی نہیں تھا نانو، بہرام کو ہوش آ گیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ نورا بوا یہیں پر تھیں جبکہ رمشا کچھ دیر پہلے ہی اٹھ کر گئی تھی۔ بوا آپ پلیز ان کے لیے سوپ بنا دیں، اور نورا آپ نانو کے لیے ناشتہ بنائیں، تب تک میں ہادی کو چینج کروا لوں، پھر ہم لوگ ہاسپٹل کے لیے نکلیں گے۔ بہتر، اللہ تعالیٰ بہرام کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ بوا کی بات پر سب نے آمین کہا تھا۔ جاری ہے۔